بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج گفتگو کریں گے برطانیہ کے حوالے سے کہ اس وقت پوری دنیا میں برطانیہ کا کردار کیا ہے یا ماضی میں کیسا کردار رہا ہے۔ ہم 3 واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے جائزہ لینا ہے کہ برطانیہ کا کیسا رول رہا ہے۔ بظاہر مجھے اور آپ کو برطانیہ ایک شریف اور سادہ سا ملک نظر آتا ہے اور بڑا سویلائز اور اچھا برتاؤ کرنے والا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہے نہیں۔ اگر میں اور آپ صرف انڈیا اور پاکستان کا جائزہ لیں، جس وقت یہ 2 ملک الگ الگ ہو رہے تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ وہاں پر کوئی ایسی ذرا سی بھی چیز نہ چھوڑ کر جاتا جس سے ان 2 ممالک کے درمیان کوئی کنفلکٹ باقی رہے، بلکہ اس نے کشمیر کے معاملے کو وہاں ادھورا چھوڑ دیا اور آج تک انڈیا اور پاکستان آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، حیدرآباد اور جوناگڑھ کا بھی فیصلہ نہ کیا اور بعد میں ساز باز کر کے وہ بھی انڈیا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور یہی نہیں، ظلم اس نے یہ بھی کیا کہ آپ خود دیکھیں، بنگلہ دیش کا تو کوئی زمینی راستہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہی نہیں تھا۔ بنگلہ دیش فطری طور پر بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کی یہ سازش تھی کہ پاکستان کے ایک طرف بھی کوئی دشمن بیٹھے اور دوسری طرف بھی، یوں اس نے بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ لگایا، اور جب پاکستان اس کو کنٹرول نہ کر سکا، کوئی اس کی مینجمنٹ یا انتظام نہ کر سکا تو کر بھی کیسے سکتا۔ دوسری طرف اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کو بھی الگ کروا دیا۔ یوں اس وقت پاکستان اپنے 2 دشمنوں سے لڑ رہا ہے، بلا وجہ کے 2 دشمن۔ وہ کس کی وجہ سے؟ اس برطانیہ کی وجہ سے۔ اور پھر یہی نہیں، جنگ عظیم کے وقت اس نے بے شمار ممالک سے، عربوں سے اور یہودیوں سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ہمارا اگر ساتھ دیں تو ہم آپ کا ایک الگ ملک بنوائیں گے۔ یوں اس نے اس اپنے وعدے کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو تھوڑی سی زمین دلوائی اور پھر وہاں پر ان کو بسانا شروع کر دیا۔ بساتے بساتے جو فلسطین خود ایک ملک تھا جس کی اپنی زمین تھی، آج ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا اور اسرائیل وہاں پر آباد ہے۔ اور اسرائیل آباد کیا ہے، بلکہ فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ان کے ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، سارے بارڈر سیل ہیں، نہ کھانے پینے کی شاہی، ان تک پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اور برطانیہ اس میں اتنا شریف بنا ہوا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب اس کا یہ کردار دیکھیں۔ اور تیسری بات، جس وقت خلافت عثمانیہ تھی اور یہ پورا سعودی عرب، یہ جو حجاز، یہ مدینہ اور یہ مکہ، یہ سارے خلافت عثمانیہ کے تحت تھے، اور اس نے وہاں سعودی عرب میں اپنا ہی بندہ تیار کر کے سعودیوں کو ورگلا کر، کیوں یہ آپ کا علاقہ ہے اور یہاں پر آپ کی حکومت ہونی چاہیے، آپ کے انتظامی معاملات ہونے چاہیے، وہاں پر اس نے اپنے ایجنٹ تیار کر کے ان سعودیوں کو ورگلایا۔ یوں خلافت عثمانیہ کو اس توڑنے میں بھی اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور آج جو خلافت عثمانیہ کے تحت یہ سارے علاقے ہونے چاہیے تھے، اس نے وہ سارے علاقے سعودی عرب کو دے دیے، اور سعودی عرب کو دینے کے بعد پھر خود بھی وہاں پر اپنا امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ یہ ہے برطانیہ کا اصل چہرہ۔ ہمیں بے شمار لوگ بظاہر بہت اچھے دکھائی دیتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں، ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بڑے سادے سے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی نسلوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح یہ فلسطین میں اور کشمیر میں جو یہ آگ لگی ہے، یہ صرف اس برطانیہ کی وجہ سے لگی ہے، اور کتنی نسلیں اس آگ میں جل چکی ہیں ہمیں اندازہ نہیں، اور کتنی جلیں گی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایسے میں اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اچھی بات نہ بتائی، صحیح تاریخ نہ بتائی، تو ہماری نسلیں بھی اندھی رہیں گی، وہ بھی ان لوگوں کے، ان ملکوں کا حقیقی اور مکروہ چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہت شکریہ، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔